بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ ایک دفعہ ایسا زمانہ آ گیا تھا کہ مکہ کی چاروں طرف سوکھا پڑ گیا تھا۔ اس وقت مکہ میں پانی کی کمی ہو گئی تھی، یعنی کہ مکہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی۔ اس وقت ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک صرف 9 سال تھی۔ اس وقت مکہ میں یہ رواج تھا، اگر کوئی کام کرنا چاہتے تو ایک بڑا سا برتن لاتے اور کسی جانور کے خون سے بھر لیتے، اور اس خون سے بھرے ہوئے برتن میں مکہ کے بڑے بڑے لوگ ہاتھ ڈبوتے اور قسم کھاتے۔ اسی طرح جب مکہ میں پانی کا قحط آیا تو ان لوگوں نے پھر ایک بڑا برتن لیا اور کسی جانور کا خون لیا، اور اس کے بڑے بڑے سرداروں نے اس کے اندر ہاتھ ڈبوئے اور ڈبو کر قسم کھانے لگے اور کہنے لگے کہ مکہ میں پانی کی کمی آ گئی ہے اور ہمارے بچے پیاس کی وجہ سے مر رہے ہیں اور ہمارے جانور بھی مر رہے ہیں، اسی لیے ہم سب قسم کھاتے ہیں کہ آج رات ہم کعبہ کے پاس آئیں گے اور اس کی در و دیوار کو پکڑے رکھیں گے، اور اس وقت تک پکڑے رکھیں گے جب تک بارش نہیں آ جاتی۔ اگر پانی نہیں آیا تو ہم سب لوگ مر جائیں گے۔ اور مکہ کے ان بڑے بڑے سرداروں نے خون میں ہاتھ ڈبو کر یہ قسم کھا لی، اور ان بڑے بڑے سرداروں میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی شامل تھے۔ اب جیسے ہی آدھی رات کا وقت ہوا تو آپ کے چچا ابو طالب بھی گھر سے نکلنے لگے اور کعبہ کی طرف جانے لگے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک صرف 9 سال تھی۔ جب آپ نے دیکھا کہ آپ کے چچا ابو طالب کہیں جا رہی ہیں تو آپ اپنے چچا ابو طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ چچا جان، آپ کہاں جا رہے ہو؟ تو چچا جان کہنے لگے، اے میرے بھتیجے، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہمارا مکہ سوکھا پڑ گیا ہے؟ مکہ میں پانی کی کمی ہے، اسی لیے ہم سب نے خون میں اپنا ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی ہے کہ جب تک مکہ میں پانی نہیں آئے گا تو تب تک ہم کعبہ کی دیواروں کو پکڑے رکھیں گے۔ بس اسی قسم کو پورا کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی اپنے چچا ابو طالب سے کہنے لگے، آپ مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر چلے نا۔ یہ سن کر چچا کہنے لگے، نہیں نہیں میرے بیٹے، وہاں تو مکہ کے بڑے بڑے لوگ جمع ہوں گے، اگر میں بچے کو ساتھ لے کر گیا مجھے کیا کہیں گے؟ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی کہنے لگے، چچا جان مجھے بھی لے کر چلو نا، اگر ان لوگوں نے مجھے وہاں رہنے دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ میں واپس آ جاؤں گا۔ آپ کے چچا ابو طالب آپ سے بہت محبت کرتے تھے اور آپ کو اپنا بیٹا سمجھتے تھے، اسی لیے وہ آپ کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہو گئے، اور اسی طرح اللہ کے پیارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کعبہ شریف پہنچ گئے۔ اب مکہ کے سارے بڑے بڑے لوگ کعبہ کے سامنے جمع ہو گئے۔ کل ملا کر 32 لوگ وہاں جمع تھے، جنہوں نے خون میں ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی تھی کہ ہم مکہ کی دیواروں کو پکڑے رکھیں گے۔ اور جب مکہ کے لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے قسم کھائی کہ وہ مکہ کی دور و دیوار کو پکڑے رکھیں گے، تو اس وقت تک پکڑے رکھیں گے جب تک کہ بارش نہیں ہو جاتی، تو مکہ کے لوگ بھی یہ سن کر دور دور سے سب لوگ آنے لگے، جن میں بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں سب موجود تھیں۔ کعبہ کے آس پاس کا میدان لوگوں سے بھر گیا تھا۔ وہ لوگ جنہوں نے قسم کھائی تھی وہ کعبہ کے پاس کھڑے ہو گئے۔ ابو طالب کے ساتھ ان کا بھتیجا یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ تو ابو طالب جیسے ہی اپنے بھتیجے کو اپنے ساتھ لے کر کعبہ کے پاس گئے تو وہاں کے جو بڑے بڑے سردار تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، انہوں نے ابو طالب کی طرف غصے سے دیکھا اور کہنے لگے کہ تم اس بچے کو اپنے ساتھ کیوں لے کر آئے ہو؟ تو آپ نے حضرت ابو طالب نے اپنے پیارے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا
کہ جاؤ بیٹا تم جا کر پیچھے بیٹھ جاؤ۔ آپ کی بات سن کر پیچھے جا کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد ان 32 لوگوں نے جنہوں نے خون میں ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی تھی، انہوں نے کعبہ کی در و دیوار کو پکڑے رکھا اور سب ایک ساتھ کہنے لگے کہ اے کعبہ کو پیدا کرنے والے، اے کعبہ کو پیدا کرنے والے، پانی برسا دے۔ اسی طرح پوری رات گزر گئی اور پانی نہ آیا، یعنی کہ بارش نہ آئی، اور اس کے بعد سورج سر پر آ گیا اور یہ لوگ ویسے ہی کھڑے رہے اور کعبہ کی دیوار کو پکڑ کر کہنے لگے کہ اے کعبہ کو پیدا کرنے والے، پانی برسا، پانی برسا۔ کعبہ کی دیوار کو پکڑ کر کہتے رہے، لیکن آسمان سے پانی نہیں برسا اور نہ ہی کوئی پانی آنے کی امید تھی۔ اب یہاں سورج سر پر آ گیا تھا، کعبے کی در و دیوار بھی گرم ہونے لگی تھی اور زمین بھی تپنے لگی تھی، مگر وہ 32 کے 32 لوگ وہیں پانی مانگتے رہے، مگر پانی کا کہیں دور دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ اب تک دھوپ میں سارے لوگ پسینے سے تر ہو گئے تھے، ان میں سے کئی لوگ چکر کھا کر گرنے لگے۔ اتنے میں پیچھے سے آ کر ابو طالب کو پکڑا، تو ابو طالب نے جب پیچھے ہٹ کر دیکھا تو دیکھا کہ ان کا بھتیجا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اے چچا جان۔ ابو طالب غصے سے دیکھ کر کہنے لگے کہ اے محمد تم یہاں کیوں آئے ہو؟ یہ سن کر حضرت محمد کہنے لگے کہ چچا جان مجھے بھی آگے آنے دو نا، میں آؤں گا اور اوپر والا پانی برسا دے گا۔ یہ سن کر ابو طالب نے غصے سے کہا کہ ہم 32 لوگ مکہ کے بڑے بڑے لوگ ہیں اور ہم رات سے پانی مانگ رہے ہیں، لیکن اوپر والے نے پانی نہیں برسایا، اور تو 9 سال کا بچہ ہے اور تو اوپر والے سے پانی مانگے گا اور وہ پانی برسا بھی دے گا، اور جاؤ جا کر اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ جاؤ۔ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد ان 32 لوگوں نے پھر سے پانی مانگنا شروع کر دیا اور کہنے لگے کہ اے کعبہ کو پیدا کرنے والے، اے کعبہ کو پیدا کرنے والے، پانی برسا دے۔ اسی طرح سے 2-3 گھنٹے اور گزر گئے، لیکن پانی نہ آیا اور نہ پانی آنے کی کوئی امید نظر آئی۔ اتنے میں ابو طالب کی چادر پیچھے سے کسی نے آ کر پکڑی، تو ابو طالب نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے۔ ابو طالب نے پھر غصے سے دیکھا اور کہنے لگے کہ تم پھر آ گئے ہو؟ تو ہمارے پیارے نبی بڑے ہی محبت سے فرمایا کہ میں کوئی پانی مانگنے نہیں آیا، بلکہ میں تو آپ کا پسینہ صاف کرنے آیا ہوں۔ اتنے میں آپ نے اپنی چادر لی اور ابو طالب کا پسینہ ان کے منہ سے صاف کرنے لگے، تو یہ دیکھ کر ابو طالب کو آپ پر بہت ہی پیار آیا اور انہوں نے آپ کو گلے سے لگا لیا، اور جیسے ہی ابو طالب نے گلے سے لگایا تو اللہ کے پیارے نبی کہنے لگے کہ چچا جان مجھے بھی آنے دو نا، میں ایک کام کروں گا اور پانی برس جائے گا اور اوپر والا پانی برسا دے گا۔ یہ سن کر چچا ابو طالب کچھ کہنے ہی والے تھے کہ ان 32 لوگوں میں سے کسی نے یہ بات سن لی اور وہ زور سے کہنے لگا اے مکہ کے لوگوں پانی آ گیا۔ یہ سن کر سب کہنے لگے اے پاگل، پانی کہاں آیا ہے؟ یہاں تو سب پانی کے لیے ترس رہے ہیں اور پیاس سے مرے جا رہے ہیں، اور تو کہہ رہا ہے کہ پانی آ گیا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ محمد کہہ رہا ہے کہ میں ایک کام کروں گا اور پانی آ جائے گا۔ اتنا سنتے ہی وہ لوگ کہنے لگے کہ اے محمد آ جاؤ، اے محمد جلدی آ جاؤ۔ پھر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کے پاس آ گئے اور سب سے کہنے لگے کہ تم لوگ یہاں پر کیا کر رہے تھے؟ تو ان سب نے جواب دیا کہ ہم سب پانی مانگ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت میں کہاں تھا؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے پیچھے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ جب تم لوگ
پانی مانگ رہے تھے تو میں پیچھے تھا، اور اب میں پانی مانگ رہا ہوں تو تم پیچھے چلے جاؤ۔ تو یہ سن کر ان لوگوں میں 20 لوگ پیچھے ہٹ گئے، مگر ان میں سے 12 لوگ کھڑے رہے۔ وہ کہنے لگے کہ یہ 9 سال کا بچہ آگے رہے گا اور ہم مکہ کے بڑے بڑے لوگ ہیں اور ہم پیچھے رہیں گے تو ہماری ناک کٹ جائے گی، ہم پیچھے نہیں جائیں گے۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر اتاری اور کہنے لگے کہ اے مکہ کے لوگوں، پیچھے چلے جاؤ۔ اگر ایک بار محمد پیچھے چلا گیا تو مکہ میں قیامت آ جائے گی، لیکن پانی کبھی نہیں آئے گا۔ یہ کہہ کر آپ پیچھے جانے لگے۔ وہ سب لوگ تھک ہار چکے تھے، اسی لیے وہ 20 لوگ جو پیچھے چلے گئے تھے وہ آگے والوں سے کہنے لگے کہ پیچھے ہٹ جاؤ، ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے، ہم سب مر جائیں گے، ہمارے گھر اجڑ جائیں گے۔ جو 12 لوگ رہ گئے تھے وہ بھی پیچھے ہٹ گئے، اور پھر اللہ نے بتا دیا کہ ابھی تو محمد صرف 9 سال کے ہیں۔ مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو بھی مقتدی بنا دیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام بنا دیا۔ وہ پیچھے والے سب لوگ غصے میں تھے اور وہ زور زور سے کہنے لگے کہ اے محمد، اب تو ہم پیچھے ہٹ گئے ہیں، اب تو تم پانی مانگ لو۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی فرمانے لگے کہ اے لوگو، تم نے پانی مانگا تھا، تم چاہتے ہو کہ میں بھی پانی مانگوں، اور پھر تمہارے اور میرے میں کیا فرق رہ جائے گا؟ تو یہ سن کر لوگ چلا کر کہنے لگے اے محمد، تم کیا مانگو گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تو دیکھتے جاؤ کہ میں کیا مانگوں گا۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی مرتبہ اپنا تھوڑا سا چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھایا تو لوگوں نے دیکھا کہ آسمان پر بادل جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے آسمان کی طرف تھوڑا اور چہرہ اٹھایا تو اتنے میں آسمان سے پانی برسنا شروع ہو گیا، اور اب تیسری مرتبہ اللہ کے نبی نے آسمان کی طرف اپنا پورا چہرہ مبارک اٹھایا تو پورے مکہ میں زوردار بارش شروع ہو گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا مکہ پانی سے بھر گیا۔ یہ دیکھ کر مکہ کے لوگ بہت خوش ہو گئے اور بارش میں بھیگتے ہوئے یا محمد کہنے لگے اور اپنے گھروں کی طرف جانے لگے۔ اتنے میں آسمان سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ اے میرے محبوب، آپ نے اتنی تکلیف کیوں اٹھائی؟ آپ نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف کیوں اٹھایا دیتا؟ سبحان اللہ، یہ ہے ہمارے پیارے نبی کی شان۔